آپ کو پتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں بالعموم ہم کرتے نہیں ہیں. پہلے تو ہم ایسی جگہوں پر آتے نہیں. اگر آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی دعا تعویذ گنڈا پیڑا یہ دم درود ہوگا یا کوئی ہمیں سونے چاندی کو بنانے کا کوئی ہنر بتایا جائے گا. جس طرح کے عام رسمی جگہوں پر ہوگا. اس آج اس کو زیادہ علم نہیں سنا ہے تو یہ تصور لے کے آتے ہیں. پھر اپنے درد ہوتے ہیں, اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں, وہ ہوتی بھی ہیں اور نہیں بھی ہوتی ہیں. بعض اوقات تو ہمارے سوچ ہوتی ہے, حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی. جس طرح کہ وہ تارے عنکبوت, وہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے. اگر کوئی مکڑی کے جالے کو دیکھ کر ٹھٹک جائے اور کہے کہ میں نہیں جا سکتا, یہ تو یہ جالا میری جان لے لے گا, تو اس کی مرضی ہے. لیکن کوئی اگر بہادری سے وہاں سے چلا جائے تو وہ مکڑی کا جالا اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اونچ نیچ زندگی میں چلتی ہے, ہمیشہ ہماری مرضی نہیں چلے گی. ہمارا نفس یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہماری مرضی چلے. ہم ادھر ارادہ کریں ٹھک سے وہ کام ہو جائے. ایسے ہوتا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے ہمیں چلاتا ہے, اپنی رحمت سے ہمیں چلاتا ہے, اور اس طرف ہمیں چلاتا ہے جس طرف ہماری بھلائی ہوتی ہے. ہم اس طرف بھاگتے ہیں جس طرف ہمارا نفس چاہتا ہے, اور نفس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ برائی کی طرف کھینچتا ہے. تو اس لیے محنت کریں اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں. تو یہ ابتدا ہوئی ہے, تو کل انشاءاللہ اور دوست بھی ہوں گے جو ضرور اب اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اور جو بات آج ہمیں سمجھائی گئی کہ جو ذکر کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. ایسے لوگ تو آپ نے دیکھے ہوں گے جس پر کسی سیاسی پارٹی کا ہاتھ ہوتا ہے, جس پر کسی مافیا کا ہاتھ ہوتا ہے, جس پر کسی طاقتور شخص کا ہاتھ ہوتا ہے, جس پر کسی پولیس میں اثر رسوخ کرنے والے کا. کیا کیا جائے, ہمارا سسٹم بہت ہی خراب ہے, بہت ہی کرپٹ ہے, انتہائی تباہ کن ہو چکا ہے, اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی یہ حالت بنائی ہے. جس کے پاس زیادہ اختیارات ہیں وہ اتنا زیادہ ذمہ دار ہے اس کا. تو جس طرح جب ایسے لوگ دندناتے پھرتے ہیں کوئی ان کو پوچھتا نہیں, اور کرتے کیا ہیں, چوری ڈاکہ قتل خون ریزی. ان کی حالت کیا ہوتی ہے, ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے, ان کو سکون کتنا ہوتا ہے, ان کی نیند کیسے ہوتی ہے, ان کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے, آپ خود سمجھ سکتے ہیں. سوا پریشانی, پشیمانی, ذلت, رسوائی اور تباہی کے بغیر کے سوا کچھ ان کے پاس نہیں ہوتا. ایک دن انہوں نے بھی اس طرح کی بدترین موت سے وہ ہمکنار ہو جاتے. لیکن یاد رکھو, جس پر کسی سیاستدان, کسی مافیا, کسی طاقتور بااثر پولیس میں یا اسمبلی ممبران میں ایسے فرد کا ہاتھ نہیں ہے تو کوئی فکر نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا ہاتھ ذکر والوں کے اوپر ہوتا ہے. آپ ذکر کریں, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ آپ پر ہوگا, اور جس پر اللہ کا ہاتھ ہوگا اس کے دل میں سکون ہوگا. وہ انسانیت کے لیے آرام کا باعث ہوگا, انسانیت کے لیے خوشی کا باعث ہوگا. لوگ جو اس سے ملیں گے وہ سکون پائیں گے, وہ خوشی پائیں گے. بیٹھے جنی وٹ کوڑے تھن میں قرار دھنی کر مدھار پاڑو تن پرین کھاں. بیٹا ایسا فرماتے ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کر مجھے دل کو کروڑ ہاں قرار ملتے ہیں, اے پروردگار مجھے ان سے دور مت کریں. تو ایسے لوگ آپ بن سکتے ہیں. تو اس لیے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے. تو اللہ کا ذکر کریں, اور یہ جتنے بھی آپ آئے ہیں قرآن مجید کو سیکھنے سمجھنے کا موقع آپ کو مل رہا ہے, اس سے بڑی غنیمت اور کیا ہو سکتی ہے. یہ ایک پیغام ہے جو اللہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے, اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھ رہے. تو امید ہے کہ آپ کوشش کریں گے اور یہاں سے جائیں گے تو بحسن و خوبی مثبت کردار ادا کریں گے. جس طرح ابھی ایک نوجوان ملا, وہ اپنے محکمے کی بات کر رہا تھا کہ اندرون خانہ بڑی حالت خراب ہوتی ہے. عالم آشکار بات ہے.
یہ کوئی چھپا ہوا راز نہیں ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ ایک محکمہ پورے کا پورا خراب ہے، میں بھی انہی کے رنگ میں رنگ جاؤں، تو یہ برائی کا ساتھ دینا ہے، یہ ظلم کا ساتھ دینا ہے۔ یہ کوشش کریں کہ جتنا خرابی سے بچ سکتے ہیں بچیں، جتنا بچ سکتے ہیں بچیں۔ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کو غلطی سمجھے، اس گناہ کو گناہ سمجھے، اس پر شرمندہ ہو اور رجوع کریں اللہ تعالیٰ کی طرف، اور کوشش کریں کہ اور لوگوں میں بھی یہ احساس پیدا کریں۔ جب لوگوں کے دلوں میں احساس پیدا ہوگا، یہ بھی ایک طرح کا انقلاب ہوتا ہے، جو رونما ہوتا ہے۔ پھر ایک شخص درست ہوگا، اس کے اثر سے دوسرا، پھر 10، پھر 20، پھر یہ سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ نے اسی طرح کام کیا ہے، ہم ان کی ہی دامن ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، انہی کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش ہے، تو انہی سے ہمیں، انہی کی نسبت سے ہمیں جانا جائے اور انہی کے مشن کو ہم عام کرنے کی کوشش کریں، کسی اور کے نسبت سے یا کسی اور کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی فلاں صاحب اس طرح کرتے ہیں یا فلاں اس طرح کرتے ہیں یا وہ اس طرح کرتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں اگر اپنی حالت کو ٹھیک کرنا ہے تو بایزید بستامی کی سیرت کو پڑھیں، ابو الحسن خرقانی کے حالات کو پڑھیں، امام ربانی کی حالات کو پڑھیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب کو پڑھیں، جو اس سے اتنی بہترین کتاب لکھی نہیں گئی ہے، اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ صوفیہ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس پر فخر ہے، تھوڑے ہیں، سندھی میں چوندان بابا تھوڑا کڑا تھالی میں بلا۔ یہ کوئی شوق نہیں ہے کہ یہاں لاکھوں کا مجمع بن جائے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اگر میرے دل میں ہے یا کسی اور کے دل میں ہے، اللہ کرے یہ شوق نکل جائے کہ ہر طرف جہاں جائیں تو ہمیں لوگ پہچانیں اور ہمیں سلام کریں۔ اگر میرے دل میں ہے یا آپ کے دل میں، اللہ کرے کہ یہ خناس نکل جائے۔ ہک نر سے ہوت گھوری باج بینجی، ایک اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہو اور وہ ہمیں پہچانے، اپنا بنا لے، دنیا والوں کے سامنے اپنے آپ کو سرخرو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ لوگ آپ اس طرح سے زندگی بسر کریں، عزت ایسی اللہ آپ کو عطا کرے گا جس کے بعد ذلت ہے ہی نہیں، ایسی عزت اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ تو ذکر کریں، خوب ذکر کریں، اور مرشد کامل کی نسبت اور تعلق مضبوط رکھیں، ان تعلیمات پر عمل کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے۔ جامع دعا ہے ہم سب کے لیے۔